السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے قلب سلیم۔ دستغیب شیرازی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 21ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 230 سے۔ جنہوں نے لطف اٹھایا ہے۔ شیخ بہائی فرماتے ہیں کہ دل والوں کے لیے یہ بلند پایہ باتیں گراں قدر اور پوشیدہ رمز ہیں۔ ایسے نکات کا ادراک اہل ذوق ہی رکھتے ہیں۔ ان کی روحوں میں ان کی خوشبو رچ بس جاتی ہے اور ان کی بدن کی پرانی اور قدیم ہڈیوں کو مضبوط اور مستحکم کرتی ہے۔ ایسے نکات کی راہ پر صرف وہی شخص چلتا ہے جس نے جانفشانی کے ساتھ ریاضتیں اور محنتیں کی ہوں، اپنے بدن کو اخلاقیات کی راہ میں جہاد کے لیے وقف کر دیا ہو۔ ایسے ہی شخص اس قسم کے جملوں سے معرفت کے جام حاصل کرتے ہیں اور ان کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھتا ہے۔ جو شخص ان رموز سے آگاہ نہیں اور ان خزانوں سے معرفت حاصل نہیں کر سکتا، اس کا کام بدن کی پس لذات سے مستفید ہونے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ ایسا شخص آزمائش میں ہوتا ہے۔ بالعموم جب اس قسم کی باتوں کو سنتا ہے تو خطرے میں پڑ جاتا ہے اور نتیجتاً حلول، اتحاد اور الحاد کے گڑھوں میں گر پڑتا ہے۔ یعنی خدا ایسی باتوں سے بہت برتر اور بالا ہے۔ خدا کی قربت کا ذوق۔ اس حدیث کی آسان تشریح اس طرح بیان کی جا سکتی ہے۔ ایسے جملے قرب خدا کے کمال کا اظہار کرنے کے لیے ہیں۔ بندے کے ظاہر اور باطن اور اس کے نہاں اور عیاں پر محبت کے تسلط کا اظہار کرتے ہیں۔ اصل مقصود خدا بہتر جانتا ہے۔ ہماری جو سمجھ میں ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے بندے سے انس اور محبت کرتا ہوں، اس کو اپنا انس عطا کرتا ہوں، وہ مجھ سے مانوس ہو جاتا ہے، اسے تقدس کی حالت میں رکھتا ہوں، اس کی تمام آرزو اور فکر عالم غیب میں مگن رہتی ہے، اس کے حواس خمسہ کو میں اپنے تصرف اور قبضے میں لے لیتا ہوں، میں گویا اس کا کان بن جاتا ہوں، یعنی وہ جو کچھ بھی سنتا ہے میرے لیے سنتا ہے، گویا اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، یعنی وہ سب کچھ میرے لیے ہی دیکھتا ہے۔ ایمان کے درجات اور اہل یقین کے مقامات کے متعلق اور ان کی فضیلت کے متعلق بہت سی روایات موجود ہیں۔ جو لوگ ان روایات کو پڑھنا چاہیں تو وہ اصول کافی کا ایمان اور کفر والا حصہ ملاحظہ کریں۔ ہمارا مقصد اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ ایمان کسی بھی حد اور درجے کا ہو، مومن کو اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے 3 درجات میں سے عظیم مرتبے اور درجے کو حاصل کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یقین کی علامات۔ اگر کسی شخص پر اللہ تعالیٰ کا لطف اور کرم ہو تو وہ یقین کا نور اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یہ نور بڑھ کر پورے دل کو منور کر سکتا ہے۔ اس صورت میں اس شخص کی تمام خامیاں اور برائیاں رفع ہو جاتی ہیں اور ہر برائی کے بدلے اسے ایک اچھی صفت عطا ہوتی ہے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں ارشاد باری تعالیٰ، ان لوگوں کی برائیوں کو خدا خوبیوں سے بدل دیتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث سفینۃ البحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 534 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، یقین آدمی کو ہر اعلیٰ درجے اور حیرت انگیز مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ یقین کی شان اور عظمت رسول خدا نے یہ کہہ کر بتائی کہ جب آپ سے کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم پانی پر چلا کرتے تھے تو حضرت نے فرمایا اگر ان کا یقین مزید کمال کو پہنچتا ہوتا تو وہ ہوا میں چلتے۔ اسی کتاب یعنی قلب سلیم کے پیش لفظ میں امام رضا علیہ السلام کی ایک روایت نقل ہے جس میں آپ نے فرمایا، یقین کے آثار توکل، تسلیم اور رضا
اور اپنے کاموں کے نتائج اللہ پر چھوڑ دینے کے ہیں۔ امیر المومنین کا فرمان کتاب غرر العمدی میں ارشاد فرماتے ہیں آپ، خلوص عمل اور دنیا میں زہد و تقوی یقین پر دلالت کرتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ صبر و زہد اور صدیق و رضا یقین کا ثمر ہے۔ جب دل کی زمین پر یقین کا پاکیزہ درخت اگتا ہے تو اس کا پھل اچھے اخلاق اور اچھے صفات کی صورت میں نمودار ہوتا ہے۔ یقین کی راحت اور شک کی افسردگی۔ اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث درج ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل و انصاف کی روح سے روشنی اور راحت کو یقین و رضا میں رکھا ہے، اور غم اور افسردگی کو شک اور ناراضگی میں قرار دیا ہے۔ صاحب یقین شخص دلی خوشی، سکون اور راحت محسوس کرتا ہے اور تمام امور کے نتائج کو خدا پر چھوڑ دیتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کام کرنا میرا فرض تھا، میں نے وہ کر دیا، اب خدا کی مرضی کہ میرا مقصود پورا کرے یا نہ کرے۔ وہ مصلحتوں کو جانتا ہے۔ اگر کام کا نتیجہ صاحب یقین مومن کی امید کے برخلاف بھی نکلتا ہے تو وہ اس پر افسردہ نہیں ہوتا اور نہ ہی خدا سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ مشیت خدا کے خلاف کاش بھی نہیں کہتا۔ ایسا مومن اپنے کام کے اچھے نتیجے پر غرور بھی نہیں کرتا بلکہ خدا کا شکر بجا لاتا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 22 اور 23 میں ارشاد باری تعالیٰ، جتنی مصیبتیں روئے زمین پر اور خود تم لوگوں پر نازل ہوتی ہیں وہ سب اس سے پہلے کہ ہم انہیں پیدا کریں کتاب یعنی لوح محفوظ میں تحریر ہیں۔ بے شک یہ کام خدا کے لیے بہت آسان ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی نعمت تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے تو تم اس کا رنج نہ کیا کرو، اور جب کوئی نعمت خدا تم کو عطا کرے تو اس پر غرور نہ کیا کرو۔ خدا کسی اترانے والے شیخی باز کو دوست نہیں رکھتا۔ خدا کی قدرت کے قائل۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل یقین کو اگر مطلوبہ چیز نہیں مل پاتی یا پھر کوئی چیز ان سے چھن جاتی ہے تو وہ افسردہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح کسی چیز کے حصول میں اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ غرور و تکبر بھی نہیں کرتے۔ وہ خود کو خدا کا بندہ اور مملوک تصور کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سب کچھ خدا کی ملکیت میں ہے اور کسی بھی چیز میں خدا کو خود سے الگ نہیں سمجھتے۔ اہل یقین کے لیے راحت و سکون۔ اہل ایمان ناگوار واقعات، سخت حادثات اور سانحات پر بھی وحشت اور اضطراب میں مبتلا نہیں ہوتے۔ وہ کبھی خود کو اکیلا نہیں سمجھتے۔ وہ اپنے تمام امور کو خدا سے مربوط سمجھتے ہیں۔ پریشان ہونے کے بجائے وہ انتہائی اطمینان، سکون اور راحت کے ساتھ خدائے بزرگ و برتر سے لو لگاتے رہتے ہیں۔ حکم خدا کے مطابق صحیح تو کرتے ہیں مگر نتائج خدا پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جو چاہے سر انجام دے۔ انہیں علم ہوتا ہے کہ خدا کی مشیت یا اجازت کے بغیر کوئی کام بھی سر انجام نہیں پاتا۔ خدا کی مرضی رحمت ہو یا عدل، اس میں ہر حالت میں خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر خدا امتحان بھی لیتا ہے تو وہ اس میں بندے کی بھلائی چاہتا ہے۔ پس مرض و شفا، عزت و ذلت، امیر اور غریبی، برتری اور پستی، حتیٰ کہ موت و حیات بھی، ان تمام حالات میں لوگ مومن کی تعریف کریں یا اسے برا بھلا کہیں، یہ سب اس کے لیے برابر ہیں۔ اسے علم ہوتا ہے کہ ان حالات میں جو بھی ہوگا وہ خدا کی طرف سے خیر ہوگا۔ واقعی دنیا آخرت دونوں جہاں میں قلبی سکون و قرار اہل یقین کو میسر ہوتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 82 میں ارشاد باری تعالیٰ، انہی لوگوں کے لیے امن و سکون ہے،
یا یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 4 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، خدا وہی ہے جس نے مومنین کے دلوں میں سکون نازل کیا۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے، خدا وہی ہے جس نے مومنین کے دلوں میں سکون نازل کیا تاکہ وہ اپنے موجودہ ایمان کے ساتھ مزید ایمان بڑھائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ راحت اور سکون، اطمینان اور امن یقین کی علامت ہیں۔ اس کے برعکس وحشت اور اضطراب، قلبی ملال شک کا نتیجہ ہے۔ خشیت اللہ، صاحب یقین شخص کسی مخلوق سے امید و طمع نہیں کرتا اور نہ ہی وہ اس سے خوف کھاتا ہے۔ اسے اپنے گناہوں کا خوف صرف خوف خدا کے باعث ہوتا ہے۔ وہ خدا ہی سے فضل و کرم اور گناہ سے نجات کی امید رکھتا ہے۔ اس کے لیے خوف و امید کا مرکز صرف ذات کبریا ہوتی ہے۔ اگر وہ کسی درندے، دشمن یا نقصان دہ چیز سے کترا کر جاتا ہے تو اس سے ڈر کر نہیں، بلکہ اس لیے کہ خدا نے اپنے دفاع کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے سے امید رکھتا ہے تو صرف اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے کاموں میں ایک دوسرے کو وسیلہ بناؤ، لیکن امید صرف خدا سے ہوتی ہے۔ خدا اس کے وسیلے سے کام نکال دے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 اور 174 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑا لشکر جمع کر لیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمارے لیے خدا کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ خدا کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ خوش و خرم واپس آئے۔ ان کو کسی طرح کا ضرر نہ پہنچا اور وہ خدا کی خوشنودی کے تابع رہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔ حالت یقین میں عمل کی اہمیت۔ اصول کافی کے باب فضیلت و یقین، حدیث نمبر 3 میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث، یعنی یقین کے عالم میں مسلسل مگر قلیل عمل خدا کے نزدیک اس کثیر عمل سے کہیں بہتر ہے جو بغیر یقین کے ہو۔ اسی طرح امام امیر المومنین علیہ السلام کی بھی حدیث ہے، اصول کافی کی حدیث نمبر 7، کسی بندے کو ایمان کا مزہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک وہ علم و یقین نہ حاصل کر لے۔ اسے جو کچھ ملا ہے وہ اس سے چھوٹنے والا نہیں تھا، اور جو کچھ اس سے چھوٹ گیا ہے وہ اسے ملنے والا نہیں تھا، اور نفع اور نقصان دینے والی صرف خدا ہی کی ذات ہے۔ ظاہر ہے جب بندے کی ذات خدا کی ملکیت ہے تو اس کی تمام صلاحیتیں بھی خدا کی عطا کردہ ہوتی ہیں۔ یقین کے عالم میں نیند شک کی نماز سے کہیں بہتر ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد، امیر المومنین نے حروریہ فرقے نہروان کے خوارج یعنی کہ ایک شخص کے متعلق سنا کہ وہ نماز شب اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا یقین کے عالم میں سو جانا شک کے عالم میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یقین کی فضیلت اس قدر زیادہ ہے کہ بزرگان دین بلکہ انبیاء کرام بھی خدا سے یقین میں اضافے کی دعا کرتے تھے۔ ایمان اور علم و ایقان ایک ہی شے کے نام ہیں، اور اس کی فضیلت اور بزرگی میں آیات اور روایات کا ایک بہت بڑا حصہ وارد ہوا ہے۔ طلب یقین کے لیے بزرگوں کی دعائیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اصول کافی کتاب دعا حدیث نمبر 10 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، انبیاء کرام میں 3 چیزیں بطور میراث چلتی ہوئی رسول خدا تک پہنچی۔ رسول اکرم صبح کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، خدایا
میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے قلب تک پہنچ جائے، اور میں تجھ سے یقین کی درخواست کرتا ہوں، اور میں تجھ سے یقین کی اس منزل کا سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ علم ہو جائے کہ مجھے بس وہی کچھ پہنچے گا جو تو نے میرے لیے لکھا ہوگا، اور مجھے اپنی تقسیم پر راضی فرما۔ مقصد یہ ہے کہ تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے 3 چیزوں کی درخواست کی، اور حد یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان 3 چیزوں یعنی ایمان، یقین اور تقسیم الہی پر رضا کی درخواست کی۔ سقط الاسلام کلینی نے درج اس حدیث کے بارے میں مزید تحریر فرمایا، ہمارے بعض اصحاب نے اس دعا کے ساتھ ان جملوں کا بھی اضافہ کیا ہے، یعنی یہاں تک کہ میں تاخیر کردہ چیز کی جلدی اور تیری جلدی بھیجی ہوئی چیز کی تاخیر کی خواہش نہ کروں۔ اے حی و قیوم، میں تیری رحمت کے واسطے سے مدد چاہتا ہوں، میرے تمام معاملات کی اصلاح فرما، اور چشم زدن کے لیے بھی مجھے کبھی میرے اپنے نفس کے حوالے نہ فرما، اور محمد اور آل محمد پر خدا کی رحمت ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، اے پروردگار، ہمیں اپنی تقسیم کے تحت اپنا اتنا خوف عطا کر جو ہمارے اور تیری نافرمانی کے درمیان حائل ہو سکے، اور ہمیں اپنی ایسی اطاعت عطا فرما جو ہمیں تیری رضا تک پہنچا دے، اور ہمیں ایسا یقین عطا فرما جس سے ہماری دنیاوی مصیبتیں آسان ہو جائیں۔ خدایا، ہمیں ہمارے کانوں، آنکھوں اور ہماری قوت سے جب تک ہم زندہ رہیں فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ہمارے اعضاء کا وارث بنا، اور جو ہم پر ظلم و ستم کرے اس سے ہمارا بدلہ لے، اور ہمیں ہمارے دشمنوں پر مدد فرما، اور ہمارے دین میں ہمارے لیے کوئی مصیبت نہ دے، اور دنیا کو ہی ہمارا سب سے بڑا مقصد اور ہمارے علم کی انتہا قرار نہ دے، اور ہم پر کسی ایسے کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کرے۔ اے تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہماری دعا قبول فرما۔ یہ حدیث اوالی اللیالی میں درج ہے۔ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناح میں اس دعا کو نیمہ شعبان کے اعمال کے ضمن میں بیان کیا ہے۔ یہ دعا اور مزید 2 دعائیں صحیفہ سجادیہ کی دعا مکارم الاخلاق کا پڑھنا انتہائی مفید ہے۔ واضح رہے کہ دعا مکارم الاخلاق میں ایمان و یقین کی دعا کو ان الفاظ سے بیان کیا گیا ہے، یعنی میرے ایمان کو ایمان کے کامل ترین درجے تک اور میرے یقین کو افضل ترین یقین تک پہنچا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی جابر کو 6 نصیحتیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے شاگرد حضرت جعفر جوفی کو، جو کہ حضرت کے مخصوص شیعوں میں سے تھے، 6 نصیحتیں فرمائیں۔ آپ کی یہ نصیحتیں انتہائی کارآمد ہیں، اسی لیے ہم ان کو مختصراً بیان فرما رہے ہیں۔ نمبر 1، پہلی نصیحت، امام محمد باقر علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا جابر سے، اپنے نفس کو راحت پہنچانے کے لیے اپنے معاملات خدا کے سپرد کر دو۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے تمام کلی اور جزوی معاملات کو خدا کے سپرد کر دو، بس وہی چاہو جو خدا تمہارے لیے چاہے۔ اس حدیث کی مزید تشریح یہ ہے کہ اس جہاں میں ہر شخص کی بے شمار خواہشات ہیں، اور اس جہاں میں ہر شخص کے لیے اس کی جملہ خواہشات کا حصول ناممکن ہے، اور اس جہاں میں ہزاروں میں سے بسط مشکل 2-4 حاجات ہی پوری ہوتی ہیں، اور خواہشات پوری نہ ہونے کی وجہ سے انسان سکون کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا
اس جہاں میں سکون قلب حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان نور معرفت سے مقام تخفیص پر پہنچ جائے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی رضا کو اپنے خدا کی رضا میں گم کر دے، اور دل میں یہ عقیدہ قائم کرے کہ جو چیز خدا کو منظور نہیں وہ مجھے بھی منظور نہیں، اور جو خدا کو منظور ہے وہ مجھے بھی منظور ہے۔ یعنی مرضی مولا از ہما اولا کے نظریے پر یقین کامل رکھے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو کچھ انسان کو حاصل ہوگا وہ اس پر راضی ہوگا، اور جس چیز سے وہ محروم رہے گا اسے اس محرومی پر کوئی افسوس نہ ہوگا۔ اسی مفہوم کو حدیث نبوی میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا: علم کی ابتدا خدا کی پہچان اور علم کی انتہا معاملات کو اس کے سپرد کرنا ہے۔ حافظ شیرازی نے اس نقطے کو اپنے شعر میں یوں بیان کیا، ترجمہ ہے: حافظ، اگر تو اپنے کام کو خدا کے سپرد کر دے تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ خدا کے بخت کی وجہ سے بہت عیش و آرام کرے گا۔ غلام اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا۔ ایک روشن ضمیر بزرگ نے کہا کہ ایک غلام کی گفتگو نے مجھے خواب غفلت سے بیدار کیا، اور اس کی گفتگو کی وجہ سے مجھے مقام معرفت حاصل ہوا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں ایک دن بردہ فروشوں کے بازار میں ایک غلام خریدنے کے لیے گیا، تو وہاں مجھے ایک غلام پسند آیا۔ میں نے غلام سے پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، جس نام سے تم پکارو گے وہی میرا نام ہوگا۔ میں نے پوچھا، کیا میں تجھے خرید لوں؟ اس نے کہا، اگر چاہو تو خرید لو۔ میں نے کہا، تیری خوراک کیا ہوگی؟ اس نے کہا، جو تم کھلاؤ گے۔ میں نے کہا، تم کیسا لباس پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا، جو تم پہننے کے لیے دو گے۔ میں نے کہا، تم کس طرح کے مکان میں رہنا پسند کرو گے؟ اس نے کہا، جہاں تم ٹھہراؤ گے۔ میں نے آخر کار تنگ آ کر کہا، غلام، تو کیسے جواب دے رہا ہے؟ تو نے اپنی ایک بھی خواہش بیان نہیں کی۔ غلام نے کہا، جناب، غلام اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا، اسے آقا کی مرضی کا پابند رہنا پڑتا ہے۔ جیسے ہی میں نے غلام کا یہ جواب سنا تو میری آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا، اور اپنے سر کو پیٹ کر کہا، اے کاش میں بھی اپنے آقا کا ایک دن کے لیے ایسا ہی غلام ہوتا۔ اس تصور کے بعد میرے لیے معرفت کا دروازہ کھل گیا۔ راحت بدن راحت قلب میں مضمر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے دوسری نصیحت جعفر بن جوفی کو یہ کی: جسم کی راحت کو قلب کی راحت میں تلاش کر۔ جو شخص دنیا کا جتنا حریص ہوگا وہ اپنی خواہشات کے حصول کے لیے بے اندازہ محنت و مشقت کرے گا، اور شبانہ روز کی محنت کی وجہ سے وہ آسائش کی نعمت سے محروم ہو جائے گا، اور اس کے اعصاب جواب دینے لگ جائیں گے، اور اس کا نظام ہاضمہ درست نہیں رہے گا، اور پھر باقی اعضاء بھی تھکن میں مبتلا ہو جائیں گے، اور پھر بہت جلد اس پر ایسا وقت آ جائے گا جب وہ کام کے قابل نہیں رہے گا۔ اس لیے ہزاروں دواؤں سے بھی بہتر یہی احتیاط ہے کہ انسان اپنے دل میں بے پناہ خواہشات کو جگہ نہ دے، اور ان خواہشات کی تکمیل کے لیے کوہلو کا بیل نہ ثابت ہو۔ راحت قلب قلت خطا میں مضمر ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے جابر کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، تیسری نصیحت ہے یہ: قلب و خیال کی راحت کو قلت خطا سے خالص کر۔ اس حقیقت سے ہر شخص باخبر ہے کہ انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کی گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ چنانچہ جو افراد حرص، بخل، حسد، کینہ، تکبر، بدگمانی اور حب دنیا کے امراض میں مبتلا ہیں، اگر وہ اپنی حالت پر غور کریں تو انہیں بخوبی احساس ہو جائے گا کہ ان کی روحانی تکالیف کا سبب ان کے برے اوصاف ہیں۔
یہ تمام امراض میں مبتلا افراد کو کتنی زحمات برداشت کرنی پڑتی ہیں اور وہ اپنی زندگی میں کس قدر پریشان رہتے ہیں، اس سے تمام لوگ واقف ہیں۔ آخرکار ان پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ زندگی پر موت کو ترجیح دینے لگتے ہیں۔ اس موضوع میں اس بات کی طرف مناسب اشارے کیے جا چکے ہیں پہلے بھی۔ تنہائی کے عالم میں ذکر خدا کرنے سے رقت قلب پیدا ہوتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے مخلص شاگرد جابر جوفی کو چوتھی نصیحت یہ کی۔ آپ فرماتے ہیں، تنہائی کے لمحات میں خدا کے ذکر کی کثرت سے رقت قلب پیدا کر۔ رقت قلب کی اہمیت ویسے اس کتاب کے دوسرے حصے میں تفصیلاً بیان کی جائے گی۔ رقت قلب کا مجرب ترین نسخہ یہ ہے کہ انسان تنہائی کے لمحات میں کثرت سے ذکر خداوندی کرے اور خاص طور پر سجدے میں بکثرت ذکر کرے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے، ثواب الاعمال شیخ صدوق کی حدیث کی کتاب ہے، یہ صفحہ نمبر 32 میں یہ حدیث نقل ہے۔ جو شخص کسی ایسے مقام پر سجدہ کرے جہاں اسے کوئی انسان دیکھنے والا نہ ہو اور سجدے میں گریا کرے تو شیطان اس کے اس عمل کو دیکھ کر رونے لگتا ہے کہ یہ شخص میری قید سے آزاد ہو گیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، جب کوئی انسان حالت سجدہ میں روتا ہے تو وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یاد رہے کہ سجدہ مقام قرب کا وسیلہ ہے، کیونکہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، سورہ علق کی آیت نمبر 19، ترجمہ، سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ غمگین رہنے سے دل منور ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے شاگرد جابر کو 5ویں نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمایا، ہمیشہ غمگین رہ کر اپنے آپ کو نور قلب تک پہنچا۔ دل کی تاریکی کو دور کرنے اور دل کو منور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قلب ہمیشہ غمگین رہے اور دل کا غم نور یقین کے حصول کے لیے ہو۔ اگر کسی ماں کا بچہ گم ہو جائے تو اس بیچاری کو سکون نصیب نہیں ہوتا، وہ ہر وقت اپنے لخت جگر کو تلاش کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح سے ایک مومن بھی ہمیشہ نور یقین کا متلاشی رہتا ہے، اور جب تک اسے نور یقین حاصل نہ ہو جائے تو اسے کسی پل چین نصیب نہیں ہوتا۔ اہل دنیا کی علامت یہ ہے کہ وہ کسی مادی چیز کے حصول کے لیے پریشان رہتے ہیں، اور جب انہیں ان کا مقصود مل جاتا ہے تو انہیں قرار آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اہل آخرت بھی نور یقین کے حصول تک بے چین رہتے ہیں، اور جب تک اپنے یقین کی دولت حاصل نہ ہو جائے وہ بے قرار رہتے ہیں۔ غم دل میں مخفی رہنا چاہیے۔ طالب دنیا حصول دنیا سے مطمئن ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 7 سے 10 میں، وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسے پا کر مطمئن ہو گئے۔ اس مقام پر یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ آمد آخرت پر غم و حزن کا تعلق قلبی عبادت سے ہے، جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے، جب خدا کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں غم پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے قلب سلیم کی خواہش مند کا فرض ہے کہ وہ حزن قلبی کو لوگوں پر آشکار نہ کرے، ورنہ وہ ریاکار قرار پائے گا اور شرک کے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ ایک سالک کا ظاہر اس کے باطن سے مختلف ہونا چاہیے، یعنی اس کا دل غم آخرت سے لبریز مگر اس کا چہرہ حشاش بشاش ہونا چاہیے۔ حدیث میں وارد ہے، مومن کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے اور اس کے چہرے پر خوشی دکھائی دیتی ہے۔ خوف خدا شیطان سے نجات کا ذریعہ ہے۔
امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے شاگرد جابر کو چھٹی نصیحت میں کرتے ہوئے یہ فرمایا، صحیح خوف خدا کے ذریعے سے شر ابلیس سے پرہیز کر۔ یہ تمام 6 حدیثیں بحار الانوار کی جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 161 میں موجود ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص کے دل میں خدا کا حقیقی خوف موجود ہو تو وہ شیطان کے بچھائے ہوئے دام فریب میں نہیں پھنستا۔ جس دل میں آتش خوف کے شعلے بلند ہوں وہ آتش ابلیس سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس مفہوم کی مزید توضیح انشاءاللہ حصہ دوم میں پیش کی جائے گی۔ اس کتاب کا جو دوسرا حصہ ہے قلب سلیم کی جلد نمبر 2 میں اس کی تفصیلاً موجود ہے۔